بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم العلی العظیم۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل، نہ کوئی نظیر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ خوبصورت آواز جو آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ پیارے سے قاری حسن فضل کی تھی، اور چونکہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ آغاز بھی پروردگار کے نام سے کریں، اور یہی ہماری اخلاق کی قدریں اور روایات ہیں، تاکہ ہم وہ برکات اور وہ فیوز بھی پا سکیں جو اس سال ہمیں ملنے والے ہیں، خدا نے مقدر کر دی ہیں، اور ان بلاؤں سے بھی بچ سکیں جو اس سال ہمیں گھیر سکتی ہیں۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے، آپ کو محفوظ رکھے، اس ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، اور دنیا بھر میں تمام ایمان والوں کو، جستجو کرنے والوں کو محفوظ رکھے۔ خواتین و حضرات، آج ایک اور تاریخی دن ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ صرف فضائل کا نہیں، صرف مناقب کا نہیں، صرف شہادت کے حوالے سے نہیں، بلکہ اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آج کے دور میں اور ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ساتھ میں اور ہر لمحے میں ایک ایسی مثال، ایک ایسی اگزامپل جس کا جتنا ذکر ہو کم ہے، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مگر آج ہم اس کے مختلف پہلو، مختلف زاویے میں جائیں گے۔ آپ بحیثیت مطیع یعنی صحابی رسول کیسے ہیں؟ آپ بحیثیت خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین کیسے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کے آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے لیے کیا اگزامپل قائم کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا نظام ہے جو آج انگریزوں میں بھی بہت معتبر ہے اور فالو کیا جاتا ہے؟ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ اور کن عناصر کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا؟ آج کی تاریخ آپ کی اس نسبت سے جڑی ہوئی ہے۔ میں آج ہی اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جن شخصیات کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، میرے لیے باعث شرف ہے، باعث علم ہے، باعث حدت اور علم ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان تشریف فرما، بہت ہی پیارے، بہت ہی مہربان اور بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، تاریخ پہ گہری روشنی ڈالتے ہیں، مفتی یوسف قصوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمارے درمیان موجود ایک اور مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی گفتگو قرآن اور احادیث سے خالی ہو، ہم یقینی طور سے آج ان سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، حضرت کی شخصیت کو ذرا بغور جائزہ لے کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا
مثال ہے، یعنی سب سے زیادہ مطیع، فرمانبردار اور ایسی شخصیت کہ جو صاحب جلال بھی ہے، صاحب عدل بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے، صحابیوں میں سب سے آگے، اطاعت گزار، فرمانبردار. کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، میں آپ کا اور جی ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے باطل کے خلاف برہنہ شمشیر، اشداء علی الکفار اللہ. کی عملی تصویر، فاتح روم و ایران، مراد رسول و مصداق قرآن، سبحان اللہ. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نسب کا آغاز یوں ہے: عمر بن خطاب بن نوفل بن عبد العزیٰ الی آخرہ. آپ کے دادا نفیل بڑے ذہین، فطین، صاحب علم، دانا اور سمجھدار انسان تھے. قریش کے لوگ اس زمانہ میں اکثر اوقات اپنے مسائل کے حل کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا کرتے. یہ اوصاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منتقل ہوئے. سبحان اللہ. وہ جرأت مندی، بے باکی، دانائی کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور فکر پہ بڑے پختہ اور انتہائی سختی اختیار کرنے والے تھے. یہی وجہ ہوئی کہ جب مکہ کے دار الندوہ پارلیمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنے کے بارے میں مشاورت ہوئی تو یہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ابھی ان کا سر قلم کر کے لاتا ہوں. اللہ کی حکمت اور مشیت تھی. چلے راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے ارادے کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ کسی کے گھر پہ پتھر پھینکنے سے بہتر ہے انسان اپنے گھر کا خیال کرے. کہنے لگے میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں. اب یہ اپنے بہن اور بہنوئی کی گھر کی طرف روانہ ہوئے. دروازے پہ دستک دی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس وقت انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. وہ اندر چھپ گئے. داخل ہوئے، پوچھا کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ بہنوئی نے ذکر کیا کہ ہم قرآن کی تعلیم و تعلم میں مصروف تھے. اشتعال میں آئے، گرایا، زد و کوب کرنا شروع کیا. بہن بچانے کے لیے آئی، انہیں بھی کچھ زخم آئے. تو وہ کہنے لگی بھائی آپ ہماری جان تو لے سکتے ہیں لیکن ایمان سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے. سبحان اللہ. سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میری بہن تو بڑی بزدل تھی، میرے آگے اس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج اس طرح جرأت اور بے باکی سے بات کر رہی ہے. تو عرض کرنے لگے بہن وہ کتاب جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے بھی تو سناؤ اور دکھاؤ. تو انہوں نے جواب دیا کہ انکا رجس ولا یمسہ الا المطہرون. آپ مشرک ہونے کی وجہ سے نجس اور ناپاک ہیں اور اسے تو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک اور صاف ہوں. تو اسی وقت وضو کیا، غسل کیا، کہا آپ تو سناؤ. بہن قرآن لے کے آئیں، سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو کہنے لگے کہ میں بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کا عقیدت مند بننا چاہتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نکلے اور انہیں مبارک دی اور یہ کہا عمر تمہیں مبارک ہو. گزشتہ رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اللہ مکے میں یہ دو نامی گرامی جوان بہادر شجاع بستے ہیں، ان میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے اللہ اسلام کی عزت عظمت تبلیغ اور ترویج کے لیے وہ مجھے عطا فرما دے. آپ بہن سے کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لے چلو. آپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اپنے رفقاء کے ساتھ جمع تھے. جب آپ کی جانساروں نے عمر کو دیکھا تو ایک تشویش ہوئی کہ یہ تو دین کے شدید مخالف ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور عمر آ نہیں رہا، اسے لایا جا رہا ہے. مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا اور رب سے میں نے مانگا ہے دعاؤں کا جواب آیا. نبی کریم کو دیکھتے ہی بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کے در و دیوار گونجنے لگے، آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ سے آ کے یہ عرض کیا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. جیسے عمر نے زمین پہ اسلام لانے کا اعلان کیا، آسمان کے فرشتوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی اور میں ان کے ایمان لانے پہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا. یہاں سے آغاز ہوا اور پھر آگے سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے. جیسے کفر میں سخت تھے، اسلام میں بھی بہت آگے تک بڑھتے چلے گئے. خوبصورتی کے ساتھ مراد رسول کیوں کہا جاتا ہے یہ بیان فرما دیا گو کہ اشاروں میں گفتگو بھی ہو گئی اور وضاحت کے ساتھ بھی ہو گئی. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سخت مزاج ہونا اسلام کے لیے فائدہ مند تھا. بہت سے لوگ سختی کرتے ہیں مگر وہ ان کی ذات کے لیے شاید فائدہ مند ہو، اسلام کو نقصان دیتا ہے یا پھر تنظیم کو نقصان دیتا ہے. یہ کہنا کس حد تک جا بجا ہے کہ آپ سے کافرین مشرکین خوف کھاتے تھے، گھبراتے تھے، گویا کہ آپ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. شان عمر، فضائل عمر پر بہت اچھی گفتگو حضرت نے فرمائی. جہاں تک غصے کی بات ہے اور رحم دلی کی بات ہے تو انسان ان دونوں صفات کا مجموعہ ہو یہی حسن ہے. واہ واہ سبحان اللہ. قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کی جو صفات بتائی گئی جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس میں بنیادی صفت اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اقبال مرحوم نے کیا خوبصورت عکاسی کی، ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. محمد الرسول اللہ. پھر والذین معا، مفسرین نے لکھا اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. اشداء علی الکفار، اس کا مصداق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشدہم فی امر اللہ عمر، رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے. تراہم رکعا سجدا، سجدے اور قیام میں جبین نیاز سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد تمام صحابہ مراد ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بتائیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً 27 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اتری. اللہ اکبر. آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم آتا ہے،
آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن حکم ربی اب تک نہیں آیا۔ صحیح۔ یہ گفتگو مکالمہ ہو رہا ہے، جبرائیل امین وہی لے کر آ رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کے لیے یعنی 2 رکعت کے لیے منتخب کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر کے بارے میں فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے اے عمر۔ عمر کے بارے میں فرمایا ان شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، انسانوں کے شیطان بھی جنات کے شیطان بھی عمر سے بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکلے، دائیں ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، 2 وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر و عمر۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں آقا نے فرمایا فاقتدوا باللذین من بعدی، ابو بکر و عمر، میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا۔ احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ابن عفان کھڑے ہیں، وہ ہلتا ہے، زلزلہ آتا ہے، آپ نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 تجھ پر شہید ہیں۔ اور ایک باغ میں جب آپ گئے تھے اور صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ابن عفان آئے تھے تو حضرت عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا صحابی کو افتح لہو وبشرہ بالجنہ، کہ آپ دروازہ کھولیے آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دے۔ اور حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کا بھی کہیں استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے۔ عمر سے اسلام کو عمر ملی ہے، وہی عمر جب دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، یتیم بچے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ آج ہمارا ابا جان فوت ہو گیا، وہی عمر کہ جو سب سے پہلے وحدانیت اور ربوبیت کا نعرہ علل اعلان لگاتا ہے۔ اسلام لانے کا واقعہ حضرت نے اشارہ کیا کہ اس موقع پر جب کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو بلال کھڑا ہوا ہوگا، پوچھا ہوگا یہ کیا ہے، بلال نے کہا ہوگا آذان ہے، پوچھا ہوگا آذان کیا ہے، کہا ہوگا نماز کی دعوت، پوچھا ہوگا نماز کیا ہے، جواب ملا ہوگا اللہ کی بندگی۔ عمر کہنے لگا عمر کلمہ پڑھ لے، وحدانیت کا نعرہ چھپ کر ہو نہیں سکتا، تلوار آگے لے کر بڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ اور صحابہ پیچھے چلتے ہیں، کفار کے جمگٹوں میں جا کر اپنے اسلام کا اظہار کر کے کہتے ہیں جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم بنانا ہے، آئے وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، ہم ہمیشہ عزت میں رہے جب سے اسلام میں عمر داخل ہو گیا۔ کیا خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلام کو جس سے عمر ملی ہو، عمر بالخیر جسے ہم کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، شان اور فضائل اور مناقب دہرائیں گے اور پھر ایسے زاویے میں جا کے ذکر کریں گے جس کا حق ہم کوشش کریں گے آج ادا ہو جائے۔ خیال رکھیں، لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک زاویہ ہم نے دیکھ لیا اسلام لانے کا، قبول کرنے کا، اس کے بعد ایک اور زاویہ ہے آپ کی بہادری کا، جو میدان میں جسے کہتے ہیں کہ روم اور فارس اور یہاں تک آپ نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کن کن غزوات میں شرکت فرمائی اور اس کے بعد کن کن مارکوں کو فتح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بہت عمدہ
انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قرآن سے تعلق کو بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا، لیکن حکمت عملی زیادہ تر دفاعی انداز کی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، لیکن اپنی جرأت و بے باکی میں کبھی مداہنت نہیں آنے دی۔ اس کا اظہار ہجرت کے موقع پہ ہوتا ہے کہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے انداز سے ہجرت کی۔ جب ان کی ہجرت کا موقع آیا تو خانہ کعبہ میں گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، آب زمزم پیا، پھر حرم سے باہر نکلے تو تلوار حمائل کی، ترکش کا تیر اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہاں یہ اعلان کیا، من ارادہ ان تسکلہ امہ وَيَتِمَ وَلَدَهُ وَتَرْمِلَ زَوْجَتَهُ فَلْيَلْقِنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی موت پہ آنسو بہائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، وہ اس وادی کے پیچھے آ کے مجھ سے ملے۔ میرا راستہ کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے، اور یہ تو شیطان کے پجاری تھے، یہ کیا راستہ روکتے، ان کا بڑا بھی اس کے راستے میں آنے کی جسارت نہیں کیا کرتا تھا۔ نعت کے وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفس محمد بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک۔ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جس راستے سے تم گزر رہے ہوتے ہو، اور شیطان وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حوض علمیہ کے آگے میں تشنگی اور پیاس کا اظہار کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سوچنا اور سمجھنے کی یہ جو جگہ ہے اس کو پر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، دو سوال اور ساتھ میں جوڑ کے چاہتا ہوں، مختصر وقت میں سمجھ لوں۔ ایک تو آپ کے عدل کی جو مثال دی جاتی ہے، زمانہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ ایک مثال ہے، اور پھر خلفائے راشدین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مثال آج کے دور میں کس حد تک جامع ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر، کہ ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر، پھر دیگر صحابہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، خیر الناس بعد ابی بکر عمر، کہ ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر جو ہے وہ عمر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو عمر کا تذکرہ نہیں بھولنا، گویا کہ عمر کی زبان سے فرشتہ بول رہا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو ابو بکر و عمر کا تذکرہ خیر نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بتائیں ذرا۔ اسی لیے تو ایک ہسٹورین برنارڈ شاہ نے لکھا کہ اگر اسلامی تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام ہوتا۔ جہاں تک آپ نے عدل کی بات کی، تو عدل اتنا ہے کہ جب ایک دفعہ جو ہے وہ اسلامی چراگاہ میں، جو مسلمانوں کی چراگاہ تھی، اس میں جب جا کر وزٹ کیا تو کچھ اونٹ بہت فربا نظر آئے، تو آپ نے پوچھا یہ چرنے والے اونٹ کس کے ہیں؟ تو پتہ چلا جی آپ کے بیٹے کے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا، میرا بیٹا وہ مسلمانوں کی اجتماعی چراگاہ میں اپنے اونٹ چرانے لگا، تو پھر فرمایا کہ جب تم ان اونٹوں کو بیچو گے تو اصل رقم تم لوگے، جو منافع ہوگا وہ بیت المال میں جمع کرو گے۔ ایک دفعہ بیت المال کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا،
تو تپتی دوپہر میں صحرا میں ریگستان میں پسینے سے شرابور ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، آپ کسی عام مسلمان کو کہہ دیتے۔ فرمانے لگے عمر سے بڑا غلام تمہیں کہاں نظر آئے گا۔ اللہ یہی وجہ تھی کہ جب رات کو بھیس بدل کر گشت کرتے اور مدینے سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی، جا کر جب تفتیش اور استفسار کیا تو پتہ چلا بچے بھوکے ہیں، اور وہ عورت کہنے لگی کہ عمر سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے اور بیت المال سے گندم والغلہ اور جو اور اناج جو بھی بوری میں بھرا اپنی پیٹھ پر لادنے لگے۔ غلام نے کہا یہ میں اٹھا لوں گا۔ فرمایا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ بیت المقدس میں جب ان لوگوں نے شرط لگائی کہ اگر امیر المومنین خود چل کر آئے تو ہم مذاکرات کے ذریعے سے صلح افہام و تفہیم کے ذریعے سے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت امت اور انسانیت کو صرف نظریے کی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عملی نفاذ کی ضرورت ہے، اس کے پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے حکمران حضرت عمر کا جذبہ خوف خدا اور خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرے، دیکھیں رہتی دنیا میں اسلام کا نام بلند رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، رقت آمیز جملے تھے، اس لیے کہ ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، ترستی ہیں۔ ہمیں اپنے اجداد پہ اور فخر ہے، ایمان ہے اور یقین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا تسلسل آئے گا اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم شہادت کے حوالے سے بالخصوص گفتگو کریں گے، وہ کیا عوامل اور عناصر ہیں اور کس ملعون نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لوٹ کر آئیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جن کا امتیاز ہمارے لیے فخر ہے، اسلام کی پہچان ہے، استعارہ ہیں عدل اور انصاف کا، اطاعت کا۔ میں مفتی صاحب کم وقت میں زیادہ چیزیں جاننا چاہتا ہوں۔ شہادت کا واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کے عوامل کیا تھے اور کون ملعون شخص ہے جس نے یہ غلیظ کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی جس ہستی نے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا، ان کے بارے میں مفتی صاحب نے بڑی ایمان افروز گفتگو کی ہے، لیکن عدل کے حوالے سے ایک دو باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عاملین گورنروں میں یہ احکام جاری کیے ہوئے تھے کہ حج کے موقع پہ وہ سارے اکٹھے ہوں اور مجھ سے ملاقات کریں تاکہ معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ ایک دفعہ سارے عاملین اکٹھے تھے، ان سے آپ نے خطاب کیا اور پھر ان علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے بھی یہ پوچھا کہ کیا کسی کے ساتھ میرا کوئی گورنر زیادتی تو نہیں کر رہا؟ سب خاموش ہوئے۔ ایک گورنر کے حلقے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے عامل نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے اس گورنر کو بلایا، وجہ پوچھی، وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اس آدمی نے اس عدل اور انصاف کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں معاف کیا، میں آپ کے عدل اور انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ لوگوں کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی کیفیت تھی۔ قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے مالی حالات مشکلات کا شکار ہوئے، تو جہاں لوگوں کے کھانے پینے کے لیے چیزیں کم ہو گئی تو آپ نے اوپر بھی یہ لازم قرار دیا جب تک قحط سالی دور نہیں ہوگی میں گھی اور گوشت استعمال نہیں کروں گا۔ اب جو کی روٹی خشک کھانے کی وجہ سے پیٹ میں طرح طرح کی آوازیں پیدا ہونے لگیں، تو پیٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو پیٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو گوڑ گوڑ کر یا بوڑ بوڑ کر، تجھے وہی کھانے کو ملے گا جو ایک عام آدمی کو ملتا ہے۔ جب تک ان کے حالات درست نہیں ہوں گے
اور بیت المقدس کا بڑا ایمان افروز بیان کیا، عدل کے غلام سوار خود نکیل پکڑ کے. اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران چند دن بیت المقدس میں قیام کیا تو وہاں مسجد اقصیٰ کو تعمیر بھی کروایا. وہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ یہودی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے لرزتے تھے، آج ان کے خلف جو ہیں وہ مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے آئے دن مسجد اقصیٰ پہ چڑھائی کرنے کی ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں. اس موقع پہ کسی نے ایک دعائیہ کلمات کہے تھے، الہی مسلمانوں میں اب وہ پہلی سی شان پیدا کر، اب وہی پھر عزم پیدا کر، اب وہی پھر ایمان پیدا کر. اب مٹانے کے لیے طاغوت باطل کو زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، سلطان پیدا کر. واہ، خوبصورت خوبصورت. میرے پروگرام کے ناظرین سامعین محروم نہ رہ جائیں واقع شہادت سے، اور پھر کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہ کیا عوامل تھے. میں چاہتا ہوں اس میں مختصر روشنی اگر آ جائے. دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا اور شہادت پر میں مختصر گزارش کروں گا. جی. خوف خدا اتنا ہے کہ ایک دفعہ رات کو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے قرآن کریم کی ان آیات کی آواز آئی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. قسم ہے طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صحائف کی، بڑکتے ہوئے سمندر کی، بیت المعمور کی. بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی. ان آیات کو سنا، کیفیت طاری ہو گئی، اپنی سواری سے اترے اور ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، ہچکیاں بن گئی، روتے رہیں، بڑی مشکل سے گھر گئے، صاحب فراش ہو گئے. خوف خدا کی یہ کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی دعا تو مانگی اور بلد حبیب میں بھی مانگی، لیکن اللہ قدردان ہے، اس نے قدردانی دعا سے بڑھ کر کی. آپ نے ایک شہادت مانگی، ایک نبی کے شہر میں مانگی، لیکن اللہ نے شہادت کیسے دی کہ وہ شہادت بھی تھی، وہ نبی کا شہر بھی تھا، وہ نبی کی مسجد بھی تھی، وہ نبی کی مسجد کا محراب بھی تھا، وہ نبی کے محراب کا مصلی بھی تھا، وہ مصلی پر نماز کی حالت بھی تھی، وہ نماز میں امامت کا درجہ بھی تھا، وہ امامت میں تلاوت کرتے ہوئے دی. جو عمر اسلام کی عمر کا ذریعہ بنا تھا، اللہ نے ایسی شہادت دی کہ دھرتی کے سینے پر چشم فلک نے وہ نظارے کبھی نہیں دیکھے تھے. اسی لیے اس شہادت کو ہم قربان جائے. شہید کرنے والا بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اور یہ 23 ہجری تھی، 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا اور 24 ہجری کو یکم محرم الحرام کو جانے آفری کے حوالے کر کے دنیا کو پیغام دیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آپ کی شہادت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی شجاعت، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی للہیت، آپ کی خشیت، یہ سب امت کے لیے مشعل راہ ہے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن عمر تیری یادوں کا مہکتا ہی یادوں کا مہکتا رہے گا. بہت بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی یوسف قصوری صاحب، بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کا. میں آج اس گفتگو کو سن کر بے اختیار یہ کہہ اٹھاؤں اور کہنے کا دل کر رہا ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ اٹھ کے زبان کو حرکت دے کے کہیں کہ سلام صحابہ کرام. آپ کی محبت اور الفت وہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ وہ پہلو انور ہے
قبر مطہر ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے ایمان کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے لیے ایک روشن مثال رکھنی ہے۔ میں بڑی فخر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ کو آج پروگرام کی اختتام میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے، اگر ان کی شخصیت پہ عمل نہ کیا جائے تو ہماری گفتگو کو دوام نہیں ملتا۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں اس عمل کو خیر والا عمل سمجھ کے اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔